آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان کا حج اسپیشل، اور جس طرح کے پروگرام کے آغاز میں ہی میں نے آپ سے شیئر کیا کہ آج یہ پروگرام براہ راست نہیں ہے، جمعے کے روز جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں 8 ذی الحج ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اس دفعہ ان حجاج میں میرا بھی شمار ہو رہا ہے، اور جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ہم بھی منا کی طرف رخ کر رہے ہوں گے۔ آپ سے ایک دفعہ پھر دعاؤں کی التماس ہے، اور یقیناً آسانیوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ خاص طور پہ جو میری اپنی ریسرچ رہی، ٹریننگ رہی، کچھ سوالات کے جواب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آسانی سے مل گئے، اچھے رہنمائی کرنے والے علماء اکرام، ہمارے دوست احباب ہمارے اس میں شامل تھے، لیکن ساتھ ساتھ کئی ایسی چیزیں جو شاید ہماری نالج میں ہونی چاہیے اور نہیں ہوتی، تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ پہ شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ باتیں کیوں نہیں پتہ۔ عموماً جب ہم حج کی فضیلت یا حج کے رکن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ذکر یہ آتا ہے کہ یقیناً یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاص آزمائش جو ٹیسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور جس طرح انہوں نے اس کے اوپر ایک ثابت قدمی کے ساتھ وہ اس پہ پورا اترے، اس کو رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے فرض قرار پایا، اور اس کے ذریعے ہم اپنی چھوٹی بڑی خطائیں، گناہ، جو بھی ہم سے کمیاں ہماری ذات میں رہ جاتی ہیں اس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ اسی پورے سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات یہ ہوئی کہ کسی نے ہماری ٹریننگ کے دوران سوال کیا کہ جس طرح ہم مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جب حج کے لیے ہم ریسورسز، وقت، اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو ہمیں یہ کیسے احساس ہو کہ ہمارا حج مقبول اور مبرور ہے۔ اور مجھے بڑی پیاری بات لگی کہ جو ہماری ٹریننگ کرا رہے تھے مفتی صاحب، انہوں نے کہا کہ دیکھیں حج سب سے بڑھ کر تبدیلی کا نام ہے۔ اگر آپ واپس آنے کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کریں، وہ کوئی بڑی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، یا آپ مائنڈفل ہو جائیں کہ جی اب مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، میں کسی خطا میں اگر ملوث تھا، جیسے رشوت لیتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، تو آپ اس سے دوری بنا لیں، تو یہ سب سے بڑا سائن ہوتا ہے کہ آپ کا حج قبول ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت عطا کرے۔ آج کی ہماری گفتگو میں علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، زبردست پینل ہے۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ ہمیں میرے بہت سارے گروپ میں جو لوگ تھے یہاں پہ، جو ہمارے کالیگس تھے، ان کے سوالات تھے وہ انہوں نے مجھے بھیجے۔ کئی سوالات میں نے آن لائن دیکھے، وہ میں سامنے لے کے آؤں گی ان کے، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ فارورڈ۔ ہمیشہ عادت وہ لائیو کی ہوتی تو مجھے لگ رہا تھا آپ مجھے کال کر سکیں گے، لیکن بہرحال جی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس کانورزیشن کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرحانہ اویس صاحبہ، ہمیشہ ہی بڑے پیار سے، بڑے تحمل سے ہماری مختلف دینی اور معاشرتی معاملات میں رہنمائی کرتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ فرحانہ آپا آپ کی موجودگی کا۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ زہیر آبدی بھائی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی، اور مختلف ایسے مسائل ہیں، چیزیں ہیں جس میں چاہیں گے کہ آپ بھی رہنمائی کریں۔ سب سے پہلے فرحانہ آپا اگر گفتگو کا آغاز حج کی اقسام سے کروں، یعنی جب تک میں نے ارادہ نہیں کیا تھا اور ٹریننگ نہیں کی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ویورز کے لیے اگر آپ اس کو تھوڑا واضح کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ حج پہ جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ آپ کو آسانی عطا فرمائے، ہماری دلی دعا ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے حج کا پوچھا ہے، تو حج جو ہے دراصل اس کے اگر ہم معنی پہ جائیں تو اصل میں وہ زیارتوں کا ہی نام ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلنا، اور اس نیت سے نکلنا کہ جتنے اعمال اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیے ہیں کہ یہ اعمال ہیں اس کے آپ نے کرنے ہیں، اس کو وہاں پہنچ کے ادا کرنا، یہ حج ہے۔ اور جب آپ نے پوچھا کہ یہ 3 اقسام کے ہیں، تو اس میں جی ایک حج افراد ہے۔ حج افراد اس کو کہتے ہیں جب آپ نیت کرتے ہیں کہ آپ صرف حج کریں گے، تو یہ حج افراد ہے۔ ایک حج قران ہے جس میں آپ یہ نیت کرتے ہیں، یعنی جب آپ احرام پہن رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں عمرہ کروں گا اور ساتھ ہی میں حج کروں گا، تو یہ حج قران ہے۔ اور یہ وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور آپ نے اس نیت سے کیا تھا۔ اور تیسرا ہے حج تمتع۔ اس میں یہ ہے کہ آپ یہ جب احرام اپنا پہنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ جا کر، آپ کے پاس چونکہ دن زیادہ ہوتے ہیں یا ٹائم زیادہ ہوتا ہے، تو آپ نیت کرتے ہیں کہ میں پہلے عمرہ ادا کر لوں گا اور پھر میں اپنے احرام کی شرائط سے باہر آ جاؤں گا یا اسے کھول دوں گا، اور پھر دوبارہ نیت کروں گا، یعنی دوبارہ احرام پہنوں گا اور پھر حج کے لیے میں روانہ ہوں گا۔ تو یہ 3 قسم کے حج ہیں، اور جس کو جس طرح سے موقع مل رہا ہو یا جس کو جو ٹائم مل رہا ہو وہ اس حساب سے نیت کرتا ہے۔ اور یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، تو تمام حاجی جب کہیں سے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کو بنیادی تعلیمات میں سے ہی ہوتا ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ جا کے یقیناً فوراً عمرہ کریں گے۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو کہ پہلے مدینہ جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھیں گے، اور پھر آپ اگر ٹائم وہاں پر زیادہ ہے تو آپ عمرہ کریں، اور نہیں تو پھر آپ ڈائریکٹ حج کی نیت کریں اور پھر جوائن کر لیں۔ تو یہ حج کا ہے۔ بہرحال حج ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے
کہ جس میں ہمیں ایک مکمل عبادت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں روزے والی فضیلتیں بھی ہیں، اس میں جہاد بھی ہے، تو قیام اللیل بھی ہے بالکل. اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کو نا ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے کہ اس عبادت کو حاصل کرو. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں، اور ایک دفعہ فرض ہے کہ آپ نے زندگی میں ایک بار اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا تو آپ ضرور حج کریں. اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے اس کے گھر پر آئے اور حج ادا کرے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی صاحب استطاعت ہو تو اس کو چاہیے حج کرے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے پھر اس شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی حج نہ کر رہا ہو. لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں. دیکھیں اس میں رسول پاک نے یہ فرمایا کہ حج کا مطلب یہ ہے کہ تم اس نیت سے آؤ کہ تم قرب الہی اور رضا الہی کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے ہو. اور دوسری بات یہ کہ تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے کوئی ایسا فعل انجام نہ پائے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو. پھر یہ کہ تمہارے جتنے اعمال جو حج کے حوالے سے بتا دیے گئے ہیں اس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، یعنی کہ کہیں پر کوئی بے ایمانی نہ ہو، کوئی چوری نہ ہو، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. تم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو. جیسے کہ ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جہاد پر جاتا ہے اور علم بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہت مضبوط ہے، توانا ہے اور وہ بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، لیکن اس کی یہ خواہش ہے کہ بہادروں میں اس کا نام بھی شامل ہو جائے، تو کیا اس کا وہ جہاد قبول ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں اس بڑی عبادت کے لیے جو کہ صرف اور صرف رضا الہی اور قرب الہی ہے، تو اس میں ذرا سا بھی یہ پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو نمایاں کرنے جا رہے ہیں یا آپ کا کوئی نام ہونے جا رہا ہے. کیونکہ جو ہمیں حج تعلیمات دیتا ہے اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے کہ اگر آپ تقوی کے ساتھ نہیں گئے کہ یعنی آپ نے اللہ کی وہ خوف اور خشیت اپنے اندر پیدا نہیں کی اور یہ نہیں سوچا کہ میں صرف اور صرف اللہ کا بندہ بن کر اور اس کی رضا کے لیے جا رہا ہوں اور جو اس کا تصور ہے یا جو اس کا فلسفہ ہے اس کو میں نے حاصل کرنا ہے اور پھر میں جا رہا ہوں، تو تب تک وہ مکمل نہیں ہوگا. اچھا فرحان آپا، اس بات کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے، لیکن جہاں سے جیسے اقسام کی اگر ہم نے بات شروع کی، حج قران اور حج تمتع، اس میں دو فرق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج قران عام طور پہ اگر یہ جتنے حجاج پاکستان سے گئے ہیں 8 ذی الحج کو مناسک حج کی شروعات ہوتی ہے. اگر آپ اس سے جلدی پہنچ جاتے ہیں اور اگر آپ نے حج قران کی نیت کی ہے تو اس میں سختیاں زیادہ ہیں، کیونکہ پہلا عمرہ ادا کرنے کے بعد کیونکہ آپ حالت احرام میں ہی ہوں گے تو احرام کی تمام پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. اگر آپ حج تمتع جو کہ آسان ہے اور زیادہ تر مفتیان اسی پہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ پہلی دفعہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ کریں کہ پہلا عمرہ کرنے کے بعد آپ وہاں پہ عبادتیں کریں، لیکن پھر دوبارہ حاجی احرام باندھتے ہیں آج کے روز یعنی 8 ذی الحج کے روز. زہیر بھائی، اس میں کوئی فقہ جعفریہ میں کوئی یعنی کوئی چیز اس کے ڈفرینٹ تو نہیں ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی وضاحت کر دوں جو فرحان آپا نے بیان کیا. حج کے لغت میں معنی ہے ارادے کے، جی لغت کے معنی، اور شریعت میں ظاہر ہے کہ وہی مناسک جو کہے گئے ہیں جیسے کہا وہ اس پر عمل کرنے کے معنی ہے حج. حج کی 3 اقسام بتائیں ہیں، ذرا سی اس میں بھی وضاحت کر دوں. حج تمتع دراصل ان کے لیے ہے جو مکے سے باہر رہتے ہیں، اور حج قران جو ہے وہ ان کے لیے ہے جو حج افراد جو ہے وہ مکے میں رہتے ہیں، شہر میں وہیں رہتے ہیں. چونکہ وہ وہیں رہتے ہیں تو وہ وہیں سے وہ ڈائریکٹ حج کر لیا انہوں نے. ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ان کے بعد نہ اتنا وہ ہے کہ عمرہ الگ سے وہ کریں، ان کے لیے لازم ضروری نہیں ہے. اور جو یہاں سے جاتے ہیں تو جیسے کہا کہ وقت ہے تو وقت سے پہلے وہ اپنا ایک عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور عمرہ بجا لا سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک وضاحت ہے. اور اس میں ہاں زیادہ ڈفرینس اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یہ کہا جائے کہ نہیں سب یوں نہیں ہے اور یوں ہے. باقی وضاحت ہے صرف یہ کہ شہر سے مکے سے باہر والے افراد اور مکے کے اندر رہنے والے افراد. اس میں بھی 2 قسمیں ہیں. مکے سے اس فاصلے کے اندر ایک بالکل مکے کی باؤنڈری میں رہنے والے، اور ایک مکے سے اور تھوڑا سا فاصلے پر جو گاؤں دیہات یا دوسرے شہر قریب کے ترین ہیں اس میں رہنے والے افراد کے لیے یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے. باقی بہت اچھا بیان کیا کہ ظاہر ہے کہ عبادتیں جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ حج ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے لیے خالصتاً للہ ہونا ضروری ہے.
اور اگر کسی موقع پر آپ کے ذہن میں اس سے کوئی دنیاوی طلب یا دنیاوی کوئی رخ اس پہ ہے کہ صاحب مجھے کچھ دیکھے، مجھے کوئی کہے، مجھے حاجی کہیں، مجھے شہرت کہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک کی ایک قسم ہے، شرک خفی کی ایک قسم ہے. یعنی آپ اللہ کی عبادت کو اگر دنیا کے لیے کریں تو شرک خفی ہے یہ، اور شرک آپ کو پتہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کرتا. بے شک. تو ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کریں وہ خالصتاً للہ کریں. صحیح صحیح. زہیر بھائی اس پہ مزید بھی بات کریں گے، اور خاص طور پہ یہ نیت کس طرح باندھی جائے. کئی ایسے لوگ جو زندگی بھر کی جمع پونجی اکٹھی کر کے اس بڑے فریضے کو ادا کرنے کے لیے جاتے تو ہیں، لیکن کئی خطائیں کر بیٹھتے ہیں. کئی دفعہ آپ وہاں پہ لکھیں گے لوگوں کو ٹیمپر لوز کرتا ہوا، غصے میں آتا ہوا، بد کلامی کرتا ہوا. یعنی ایک طرف آپ کا مکمل ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ایک افراتفری، ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. کوشش لوگوں کی ہوتی ہے 4 لوگوں کو دھکا دے کر حجر اسود تک پہنچ جائیں، یا پھر جب جمرات پہ جا رہے ہوتے ہیں تو دھکم پھیل ہو جاتی ہے. ان چیزوں کو کیسے اوائڈ کیا جائے، اور اس کی کیا یعنی یہ کتنی بڑی آپ سے خطا ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. اچھا جی، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ حج میں جن واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے امر کر دیا، اور جن قربانیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جس کی طرف اشارہ ہے، جس سے ہم سبق لیتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے لیے سب کچھ اپنا ختم کر دینے کے لیے اور سب سے عزیز ترین شے کی قربانی دینے سے بھی انسان کو دریغ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے، اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حضرت اسماعیل کو قربان کر دیں گے، تو شیطان نے ان کو 1 نہیں 2 نہیں 3 جگہوں پہ ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی، ان کو راہ سے بہکانے کی کوشش کی. اور آج جو ہم خام لوگ ہیں، ہم بھی جب حج کے لیے جاتے ہیں تو کئی ایسے مقامات آتے ہیں جہاں آپ چیلنجڈ فیل کرتے ہیں، فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں، جہاں یہی میں، یہی انا ایک طرح سے آپ کے اندر سرائیت کر جاتی ہے. فرحان آپا، اس وقت اپنے غصے پہ قابو کیسے رکھا جائے؟ نیت تو بندہ باندھ لیتا ہے، جیسے زہیر بھائی نے کہا کہ خالصتاً اللہ کے لیے یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جب گرمی ہے، تپش ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں اور میں اور انا آپ کے اندر آ رہی ہے، تو کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر تیار کریں کہ آپ ایک بہت بڑی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک ایسی عبادت جو پتہ نہیں آپ کو زندگی میں دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں تو اس کے کچھ لوازمات ہیں جن کو آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. آپ اپنے سے زیادہ جاننے والوں کے پاس بھی جاتے ہیں، جنہوں نے حج کیا ہوا ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں، عالم کے پاس بھی جاتے ہیں، آپ کلاسز بھی لیتے ہیں تاکہ آپ وہ تمام چیزیں سیکھ سکیں، تاکہ آپ اپنی عبادت کو بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہ رہا ہے کہ جس کو آپ پورا کریں گے تو آپ کی عبادت بہت اچھے سے ہو جائے گی. دیکھیے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے قرب الہی اور رضا الہی، کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. اور جیسے رسول پاک نے فرمایا نا کہ انسان کے 2 طریقے ہوتے ہیں پاک اور صاف ہونے کے. جب اسے جسمانی طور پر پاک ہونا ہو تو وہ غسل کر لیتا ہے، لیکن جب اس کو روحانی طور پر پاک ہونا ہو تو اس کے 3 طریقے ہیں کہ وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے. تو یا پھر وہ ہجرت کر رہا ہو اللہ کی رضا کے لیے تو پھر اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ حج کر رہا ہو تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب وہ یہ سوچ کر آ رہا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اور قرب الہی کے لیے مجھے یہ عبادت کرنی ہے، تو مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرا رب ناراض ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ تعلیمات دیتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں مل کر چلنا ہے، اور وہ بہت بنیادی سطح پر ہمیں سکھاتا ہے. جیسے ہم محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں اپنے محلے کی مسجد میں جا کے. ہم علاقے کی سطح پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک اجتماع ہے. اور دین ہمیں کہہ رہا ہے کہ مل کر آؤ، مل کے عبادت کرو، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کا بھی پتہ ہو، تمہیں یہ پتہ ہو کہ مل کر جب کام کرتے ہیں تو اس کو کس طرح سے انجام دیا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے جب بڑا اجتماع علاقے کی سطح پر ہوتا ہے تو ہم عیدین کی نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن جب ہم انٹرنیشنل اجتماع کرتے ہیں تو وہ حج ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہماری ایک گریجولی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ پہلے آپ نے محلے میں نماز مل کے پڑھنی ہے، پھر آپ نے جمعے کی نمازیں پڑھنی ہیں، آپ نے عید کی نمازیں مل کے پڑھنی ہیں. لیکن اختلاف نہیں کرنا. اگر آپ کے ساتھ آپ کوئی افسر ہیں، آپ کے ساتھ آپ ہی کے آفس کا چپڑاسی کھڑا ہو جائے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تم نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز کیوں پڑھی. بالکل. اچھا فرحان، اس کو میں کمپلیٹ کر لوں اپنی بات کو. اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہمیں درس دے رہا ہے یہ حج مساوات کا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ نے جب وہاں پہنچنا ہے تو اس وقت وہاں پہ بادشاہ بھی موجود ہوتے ہیں،
ان کے غلام بھی موجود ہوتے ہیں, ان کے ورکرز بھی موجود ہوتے ہیں, اور سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا ہوتا کہ میرے سر پہ امامہ بڑھے, اللہ نے امامہ رکھا ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. کسی کو وہ لباس پہننے کی اجازت ہی نہیں دی کہ تجھے تفخر پیدا ہو جائے, تفاخر پیدا ہو جائے. نہ تمہیں وہ جوتا پہننے کی اجازت دی کہ تم پہچان میں آؤ کہ تم کسی بڑے باپ کی اولاد ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو تم سب ایک جیسے چاہیے ہو, اور دیوانگی کی حالت میں چاہیے ہو, کہ جس طرح دیوانے گھر سے نکل آتے ہیں نا اپنے بس بال بکھیر کر, اور جو لباس ملا اور بالکل نا اس طرح سے. تو اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں جو دی ہیں اس کا ایک مقصد ہے. اور جب آپ اس کے فلسفے پر یا تصور ہمیں کیا دے رہا ہے حج, اس پہ بات کریں گے تو میں ضرور بتاؤں گی کہ یہ تعلیمات جو بنیاد ہیں, جس میں ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, جس میں ہمیں اجتماعیت کی بات کرنی ہے, جس میں ہمیں مساوات کی بات کرنی ہے, جب ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور سمجھ کر چلتے ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسا کوئی فعل انجام دیں یا ہم ایسی کوئی بات اپنی زبان سے ادا کر سکیں جو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے رب کو پسند نہیں اور ہم وہ انجام دیں, تو وہ پھر حج نہیں ہوگا. بالکل. لیکن یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم رمضان ٹرانسمیشن بھی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کس طرح ہمارے نفس کی, ہماری کردار سازی کی جا رہی ہے اور ہمیں ایک طرح سے ٹریننگ دی جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم حج کی طرف دیکھیں زہیر بھائی, بڑی امپورٹنٹ بات فرحانہ آپا نے کی کہ یہ انفرادی نہیں, اجتماعی آپ کے, اور یہ نہیں کہ صرف آپ کے گلی محلے کا یا آپ کی زبان بولنے والا شخص, دنیا کا کسی بھی علاقے سے آیا ہوا مسلمان اس وقت آپ کا ساتھی ہو سکتا ہے اور آپ کا بردرن ہے, آپ کے مسلم امہ کا آپ کا حصہ ہے. لیکن سب سے مجھے اہم بات یہ لگی کہ آج جیسے مناسک حج شروع ہو رہے ہیں تو لوگوں نے اپنے تئیں جو بھی تیاریاں کی ہیں, جس قسم کا پیکیج لیا ہے. منا میں آپ کے پاس ایک چھوٹا ٹینٹ ہوگا جہاں پہ آپ کم تعداد کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے. جب آپ عرفات کے میدان میں کل پہنچیں گے تو اس سے بڑے ٹینٹ ہوں گے, کچھ سہولتیں اور زیادہ کمپرومائزڈ ہوں گی. اور جب آپ تیسرا پڑاؤ, جب آپ کا وقوف مزدلفہ کی بات ہوگی تو کوئی ٹینٹ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, کوئی تیاری نہیں ہے. اس میں واقعی ایک ایکولائزر انکلوسیو ماحول ہے کہ آپ کھلے آسمان تلے ہیں. تو یہ ایک آزمائش بن جاتی ہے لوگوں کے لیے, اور اس کا اصل اس کا ایسنس کیا ہے, کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ سکھا رہے ہیں؟ پہلے تو میں کہوں گا جیسے ابھی فرحانہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا بات ہے کہ لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں حجر اسود تک پہنچوں گا تو میری عبادت قبول ہوگی, اگر میں پہلے اس میں نکل جاؤں گا تو میری عبادت ہوگی. جب آپ اس عبادت میں جاتے ہیں, عبادت کوئی سی بھی ہو, جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہلے یا زیادہ قریب یا زیادہ مطلب یہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے. وہاں عبادت میں تصور ہے صرف نیت کا. اسی لیے چونکہ پروردگار عالم کو اور رسول کو ظاہر یہ بات معلوم تھی کہ جیسے مثلا حجر اسود کا چومنا ہے, اب جہاں 30 لاکھ 35 لاکھ 25 لاکھ آدمی ہوں گے وہاں حجر اسود کو 25 لاکھ آدمی نہیں چوم سکتا. تو اس کے لیے انہوں نے آسانی یہ کر دی کہ اگر آپ نہیں چوم سکتے آپ استعلام کر لیں, دور سے آپ اس کو چوم لیں. تو آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہاتھ لگے گا ہی تو آپ کی عبادت ہوگی. اگر آپ کی نیت خدا کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہے, اگر آپ کے دل میں اس کی طہارت ہے عبادت کی, تو آپ دور سے اگر اس کو استعلام کر رہے ہیں تب بھی آپ کی عبادت قابل قبول ہے. سبحان اللہ. اسی طرح کسی مقام پہ جانے میں پہل کرنے میں آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پہلے پہنچ جاؤں گا تو میری عبادت زیادہ قبول ہو جائے گی, یا میرے راستے میں اگر رکاوٹ نہیں آئے گی تو میری عبادت زیادہ قبول ہو جائے گی. نہیں, یہ عبادتیں تو وہ ہیں جو جتنی رکاوٹیں آئیں گی اتنی زیادہ قبول ہوگی. جتنی زیادہ آپ رکاوٹوں کو برداشت کریں گے اتنی زیادہ آپ کی عبادتیں قبول ہوگی. صحیح. اب یہ کہ پروردگار عالم نے جیسا کہ فرحانہ صاحبہ نے کہا کہ وہ روز کی نماز اور پھر جمعے کی نماز اور پھر عیدین کی نماز, بالکل یہی ورژن وہاں پر ہے کہ پہلے آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے قیمے ہوتے ہیں, کم لوگ ہوتے ہیں, تاکہ آپ ایک نئے ماحول میں آئیں, عادی ہو جائے. پھر تھوڑا سا بڑا قیمہ کر کے اب آپ اپنے دائرہ کار کو ذرا سا بڑھائیں اور مزید لوگوں کو آپ برداشت کریں. پھر آپ اس منزل پر آئیں جہاں آپ سب کچھ تج دیں, بے سر و سامانی کہ اب کوئی نہیں ہے سوائے پروردگار کے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو اب وہ منزل پر آپ آ جائیں کہ اب آپ آسرا دنیا کا نہیں لیں, چھت کا آسرا نہیں لیں, اب آپ فرش کا آسرا نہیں لیں, اب آپ کسی سہولت کا آسرا نہیں لیں, اب آسرا ہے تو صرف اور صرف پروردگار عالم کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ اگر فلسفہ کسی کو سمجھ آ جائے, جیسے پروگرام کی شروعات میں بھی ہم بات کر رہے تھے اور اس ڈسکشن سے پہلے بھی, کہ کیا سائنس ہیں, وہ کیا تبدیلی ہے جو انسان اپنے اندر محسوس کرے. کئی لوگ زہیر بھائی بڑی ظاہری سی تبدیلی صرف لے کر آتے ہیں,
اور یقیناً ان کے نام کے ساتھ حاجی لگ جاتا ہے تو ان کے اوپر ایک سوشل پریشر بھی ہوتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ حج مقبول ہونے کی نشانی کہ آپ کے اندر واقعی تبدیلی آئی ہے, تو وہ واقعتاً تبدیلی کیا ہے؟ وہ سیکریفائی, قربانی دوسرے کے لیے, دین کے لیے, اللہ کے لیے, یعنی انسان کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. آپ کتنا سیکریفائی کر سکتے ہیں, آپ کتنا قربان کر سکتے ہیں, آپ کتنا بیئر کر سکتے ہیں, کتنا ٹالرنس آپ کے اندر پیدا ہوا ہے, یہ آپ کا گین ہے جو حج کے موقع پر آپ. دوسرا یہ کہ آپ وہ تمام دیواریں جو یہاں ہم رکھتے ہیں کہ صاحب یہ فلاں فقہ سے ہے, یہ فلاں قوم سے ہے, یہ فلاں زبان سے ہے, یہ فلاں مالی حالت کی اس کی یہ کیٹیگری ہے, میری ہے, وہ ساری کیٹیگریز آپ جو ہے وہ ایلیمینیٹ کر دیں, وہ نکال دیں کہ صاحب اب سب برابر ہے میرے لیے. اگر کوئی چیئرمین ہے تو وہ بھی برابر ہے, اور چیئرمین کے لیے کوئی ملازم ہے تو وہ بھی برابر. اچھا, ویسے آپ کے آنے سے پہلے ہم ضیاء صاحب سے بات کر رہے تھے جو کہ ڈائریکٹر ہیں حج آپریشنز کے حکومت پاکستان کی طرف سے, اور انسان کو نا ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ جتنی مساوات ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اتنی ہمیں تقسیم پسند ہے. ہم کیٹیگری اے, کیٹیگری بی, کیٹیگری ڈی, کس کا پیکج کتنا مہنگا ہے, اس میں کیا سہولتیں, اس میں کافی الجھ جاتے ہیں. اور یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے, جو ایسنس آف دا حج ہے, وہ بہت مختلف ہے. اور کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ جس شخص نے مشقت زیادہ کی, جس کے پاس شاید وسائل کم ہیں اور اس کے لیے مشکلیں صعوبتیں زیادہ ہیں, اس کے لیے وہ آسائشیں نہیں ہیں, شاید اس کے صدقے ہماری یہ ناقص اور ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. تو کبھی کسی کو آپ حقارت سے نہ دیکھیں, کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس سے افضل ہیں کیونکہ آپ کا ہوٹل قریب ہے, یا آپ کا پیکج زیادہ بڑا ہے, یا آپ کا لباس زیادہ بہتر ہے. مردوں کے لیے تو خیر یہ پابندی ہے ہی نہیں, احرام سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں, بس خواتین اس میں بھی الجھی پڑی ہیں اس وقت. یہ میری اپنی آبزرویشن تھی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے ذرا اور حج سے ریلیٹڈ واقعات, اور جو سب سے بہترین دعا کیا ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس پہ بھی میں نے بات سمجھا کہ ضرور کروں گی کہ بہت ساری کتابیں اس وقت آپ کو مارکیٹ میں ملیں گی کہ جب آپ طواف کر رہے ہیں تو پہلے چکر میں یہ دعا پڑھیے, دوسرے چکر میں یہ دعا پڑھیے. کئی دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ان کو مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کسی اور زبان میں دعائیں کر رہے ہیں. تو سب سے افضل طریقہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا, اپنی خطاؤں پہ معافی مانگنے کا, دعا کرنے کا کیا ہے دوران حج, اس پہ ہم بات کریں گے. اچھا جی, جس طرح آج روانگی ہے منا کے لیے اور اس کے بعد یوم عرفات بھی آئے گا, حدیث مبارکہ ہے کہ جو حالت احرام میں عرفات پہنچ جائے وہ سمجھ لیں اس نے حج کر لیا, یعنی وہ ایک بیسک آپ کی کنڈیشن ہے جو آپ میٹ کر چکے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کئی واجبات ہیں جس کے اندر وقوف مزدلفہ شامل ہے, وقوف عرفات شامل ہے, آپ کا رمی کرنا شامل ہے, قربانی کرنا شامل ہے, علق کرنا شامل ہے اس کے بعد. تو یہ تمام چیزیں اور اسی طریقے سے آپ نے کرنی ہے. اور سب سے آخر میں جب آپ کی قربانی ہو جائے, آپ حالت احرام سے باہر آ جائیں, تب آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے. یہ تمام واجبات بہت اہم ہیں اور اس کے بغیر آپ کا حج نامکمل ہے. لیکن یہاں پہ ہم ان کی بھی بات کرنا چاہیں گے کہ یوم عرفہ کہا جاتا ہے کہ وہ دن ہے جب کئی انبیاء اکرام سے منسلک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی تھی اور مختلف اور معاملات اسی دن ہوئے تھے. تو اس دن کی اپنی اہمیت کیا ہے فرحانہ آپا, اور بالخصوص وہ لوگ جو حج پہ نہیں گئے ہیں وہ یوم عرفات میں کس طرح اللہ تعالیٰ کو منائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں ایک ولی کا واقعہ سنا دوں گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا حج قبول ہو گیا کہ نہیں. تو ایک ولی اللہ جو ہیں وہ حج پہ گئے, تو عرفات میں تھے, وہاں خطبہ سننے کے بعد کچھ ان کے اونگ سی آ گئی. تو اور انہوں نے اس دوران دیکھا کہ اپنے خواب کی کسی کیفیت میں کہ 2 فرشتے آئے ہیں اور انہوں نے سبز لباس پہنا ہوا ہے, اور ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے یہاں اس وقت کتنے حاجی ہیں؟ تو دوسرے نے کہا ہاں 6 لاکھ حاجی ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا ہاں صرف 6 لوگوں کا قبول ہوا ہے. تو اب یہ جب فرشتے نے کہا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے, ایک دم سے ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ یقیناً ان 6 لوگوں میں تو میں نہیں ہو سکتا, میں تو بڑا خطا کار ہوں, میں بڑا گناہ گار ہوں. اور وہ روتے رہے عرفات کے میدان میں, اور وہ دعائیں مانگتے رہے, توبہ کرتے رہے, یہاں تک کہ پھر وہ مزدلفہ میں چلے گئے. اور وہاں پہ جب قیام کیا اور رات کو پھر جیسے ان کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آئی, انہوں نے پھر خواب میں دیکھا انہی 2 فرشتوں کو. انہوں نے کہا کہ ہاں تم نے کیا معاملہ دیکھا, یعنی کیونکہ عرفہ کا دن تو مغفرت کا اور بخشش کا دن ہے. تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں وہ قبول تو 6 لوگوں کا حج ہوا تھا, لیکن اللہ رب العزت نے ان 6 کے طفیل سب کا حج جو ہے نا وہ قبول کر لیا. تو اس لیے یہ چیز سوچنا وہاں جا کر کے پتہ نہیں میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں, یہ انتہائی غلط بات ہے, اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے. یعنی یہ بھی ایک طرح سے وسوسہ ڈال رہا ہے شیطان ہمارے دل میں. دیکھیے جیسے ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں تو راضی ہوں، جو اللہ نے مجھے دیا اس کا شکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، جب تیرا دل راضی ہے تو اس کا دل بھی راضی ہے، تو یہ کیوں سوچ رہا ہے؟ لیکن فرحانہ بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے، مجھے بتائیں کہ کئی لوگ جو عبادت کرتے ہیں، بے شک وہ یہاں پہ ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں، ان کے دل میں تکلیفیں تو ہیں، ان کے دل میں آرزویں ہیں، یا بہت ساری ایسی دعائیں جو ان کو لگ رہا ہے دنیاوی اعتبار سے قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ اللہ کی رضا میں راضی تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری تمنائیں لے کے بھی وہاں پہ گئے ہیں۔ دیکھیں وہ درست ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں بھی اسی کا حوالہ دیا ہوا ہے کچھ جگہوں پر کہ ایک وہ ہیں جن کو میں آزمائش میں ڈالتا ہوں تو وہ کہتے ہیں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ لیکن ایک وہ گروپ ہے لوگوں کا جو کہتے ہیں جب میں ان کو آزمائش میں ڈالتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں رسوا کر دیا، استغفر اللہ، کہ اللہ کسی کو رسوا کیوں کرے گا؟ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جب انہیں صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جب انہیں میں کوئی آزمائش دیتا ہوں یا کوئی بیماری کی صورت میں، کسی اور تکلیف کی صورت میں، تو ان کو صبر کرنا چاہیے اور مجھ سے مدد مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ یہ مانگ لیتا ہے بندہ تو پھر میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور ایسا عطا کرتا ہوں جو اس کے گمان سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے اس سوال پہ آتی ہوں جو عرفہ کی بات آپ نے کی۔ دیکھیے عرفہ کا دن جو ہے نا وہ وہاں پر قیام جو ہے وہ رکن اعظم ہے حج کا، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس سے محروم ہو گیا تو گویا حج سے ہی محروم ہو گیا۔ اب اس دن کی فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن کی جو عبادات ہیں ان کا جو ثواب ہے وہ اور کسی دن اتنا ثواب نہیں ملتا جو اس دن ملتا ہے، اور اس کے جو اصل عبادات اس دن کی جو حاجی وہاں پہ جا کے کرتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنی سی جگہ دی ہوئی ہوتی ہے کھڑے ہونے کی جتنی کہ قبر کی جگہ ہوتی ہے، یعنی اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو صرف کھڑے ہونے کی جگہ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پہلا تو ایک یہ تصور ان کو دیا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہے تمہاری اوقات کہ تم نے جو اس وقت تم نے لباس پہنا ہوا ہے نا، یہ تمہارا وہی لباس ہے جو مرنے کے بعد تمہیں ملے گا 2 کپڑے، اور تم نے اس چھوٹی سی جگہ پہ چلے جانا ہے جہاں جتنی جگہ پہ تم کھڑے ہوئے ہو۔ تو آج تم توبہ کر لو، استغفار کر لو کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، یعنی تمہیں میں وہ معرفت دے دوں گا کہ تم پچھلے جتنے گناہ کرتے رہے، ٹھیک ہے تم سے نادانی میں ہوئے، تمہیں کسی نے زبردستی کروا لی یا جو کچھ بھی ہو گیا، لیکن آج تم یہ جان کر یہ توبہ کر کے جانا کہ آج کے بعد تم جب کچھ کرو گے نا تو اب میں پھر تمہیں معاف نہیں کروں گا، یعنی میں تمہیں معرفت دے رہا ہوں، سمجھ دے رہا ہوں۔ اور جب تم جاتے ہو مزدلفہ تو وہاں پہ وہ مشعر الحرام مسجد میں جا کے وہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے جو مغرب اور عشاء کی، پھر رات کو وہاں کھلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ قیام ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے وہاں پر جو ایک قیام کروایا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ ہم اس جگہ سے کنکریاں اٹھاتے ہیں جو ہم نے بعد میں شیطان کو مارنی ہوتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر عمرہ رہا کرتے تھے عرب کے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر وہ بڑے بڑے بت بنا کر مکے میں رکھوایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے تکبر کو، ان کے غرور کو توڑنے کے لیے ایک ایسا عمل پیدا کیا کہ انہی کی زمین سے کنکریاں اٹھا کے شیطان کو ماری جائیں گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ اپنے تکبر کو، اپنی انا کو، تمہارے اندر جو بھی رونیت ہے اس کو ختم کر کے آج یہ عہد کر کے چلے جاؤ پورے شعور کے ساتھ کہ رب العزت جو کچھ غلطیاں ہو گئی، خطائیں ہو گئیں، مجھ سے ہو گئیں، میں اب توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اپنا ہر طرح کا جو بت ہے، میری انا کا، میرے تکبر کا، اس کو میں توڑ کر، اور جب یہ پتھر میں شیطان کو ماروں گا تو اصل میں اپنے تکبر کو ماروں گا، اپنی انا کو ماروں گا، اپنی ان ناجائز خواہشات کو ماروں گا، اور ان ناجائز اپنی جو میرے اندر کی وہ چیزیں ہیں جو مجھے برائی کی طرف راغب کرتی ہیں، نفسانی خواہشات، ان پہ ماروں گا، اور میں اپنے آپ کو اس طرح پاک کر کے جاؤں گا عہد کر کے کہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک مقصد ہے ہر جگہ کا۔ اور عرفہ کا میں ایک اور آپ کو امپورٹنس بتا دوں، وقت میرے پاس بہت کم رہ گیا، میں زہیر بھائی کی طرف صرف ایک جملہ میں کہہ دوں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر سارے انبیاء نے حاضری دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے رہا ہے کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں، تمام حجاج کی دعائیں قبول ہو۔ زہیر بھائی، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا احرام کی جو پابندیاں ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی۔ اکثر لوگ اس میں مغالطے میں پڑتے ہیں کہ جب آپ نے حالت احرام ہے، اس کی نیت باندھی ہے، کیا وہ صرف اس گارمنٹ کا نام ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے، یا اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن آپ نے اپنے شعور میں وہ پابندیاں رکھنی ہیں؟ نہیں، احرام کو تبدیل کیوں کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ہر چیز کا ایک باطن ہے۔ جی، پروردگار عالم نے اگرچہ کہ یہ کہا ہے انما الاعمال بالنیات، نیت پر تمہارا دار و مدار ہے، لیکن اس کے باوجود اس نیت کا ظاہر بھی ایک ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو اس کو نماز کی ادائیگی اس کا ایک ظاہر ہے۔ صحیح۔
نیت تو میں نے کر لی میں جا رہا ہوں، لیکن میں خالی نیت کر کے بیٹھ جاؤں کہ میں نے نماز پڑھ لی کافی نہیں ہوگا، اس کا ظاہر بھی مجھے ادا کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح حج کے لیے ہم نے ایک نیت کی کہ ہم اب یہ لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہمارے دل میں نیت ہے، وہ نیت ہو گئی، اس کا زبان سے ادا کرنا، اس کا کہنا کہ میں حج ادا کرتا ہوں، اس کے لیے میں یہ لباس پہنتا ہوں، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ یہ دعائیں ہیں، وہ دعائیں آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کے درجات میں اضافہ، اس کی آپ کی قبولیت میں اضافے کا سبب ہوگا۔ اور کثرت سے استغفار ہی کی جائے، کثرت سے استغفار کی جائے۔ تو نیت آپ نے کر لی، اس نیت کا ظاہر ہے یہ احرام، کہ ہاں جی اب آپ اس نیت کے اندر اب اس دائرے میں آ گئے، دوسروں کو بھی شناخت ہو جائے کہ یہ صاحب اب یہ حج کے دائرے میں آ گیا۔ زہیر بھائی میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ جتنی پابندیاں ہیں احرام کو لے کر، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک فلسفہ جو اس کا یہ ہے کہ آپ ترک دنیا کو کرتے ہیں، یعنی جتنی آپ کی گناہ ہیں، خطائیں ہیں، وہ ایک طرح سے دنیاوی چیزیں آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں، کھینچتی ہیں۔ تبھی یہ وجہ ہے کہ انسان وہی جیسے فرحانہ آپا نے کہا کہ ایک مجنوں کی سی حالت، ایک ملنگ جیسی حالت اگر آپ کی ہے تو ایک طرح سے آپ نے دنیا کو ترک کیا ہے۔ تبھی جو بزرگ ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ شیشہ دیکھنے پہ بھی پابندی ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ دنیاوی بناؤ سنگھار بھی نہیں، آپ نے خوشبو بھی نہیں لگانی ہے۔ کیا یہی اس کا فلسفہ ہے؟ جی یہی فلسفہ ہے کہ ترک دنیا کر کے اب آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ اب آپ جو آپ نے حقیقی اللہ کی بارگاہ میں جب جانا ہے، جس طریقے سے جانا ہے، اس کی آپ تیاری، اس کا پریکٹیکل یہاں پر آپ کر لیں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ آپ کو کیا کیا چھوڑنا ہے۔ آپ نے ناخن نہیں کاٹنے، آپ نے بال نہیں کاٹنے، آپ نے کوئی جانور نہیں ذبح کرنا، آپ نے کسی سے جھگڑنا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دراصل اپنی آرائش آسائش کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور ترک دنیا کر دینا ہے۔ جیسے کہ بھی ایک سوال آپ کر رہی تھی، آخری چیز اس کی دم کی بات کر رہی تھی۔ دم اصل میں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک بدنی ایک عملی۔ بدنی جیسے کہ ابھی میں نے کہا ناخن نہیں کاٹنا ہے، بال نہیں کاٹنا ہے، اس قسم کے اگر آپ نے کوئی کام کیا تو وہ اس کا دم یعنی کہ وہ غلطیاں جو آپ کی دوران حج ہو جائیں اس کی جو آپ جرمانہ کمپنسیشن کہہ لیں، جرمانہ کہہ لیں، جو بھی آپ اس کی سزا کہہ لیں، اس کو کہتے ہیں دم کرنا۔ اور یہ گائے بکری اور اس کا 7واں حصہ کسی ایک چھوٹی سی چیز پر اگر آپ نے ناخن کاٹ لیا، اگر آپ نے بال توڑ دیا، اگر آپ نے کچھ ایسی کسی کے ساتھ بدتمیزی کے الفاظ کہہ دیے، نازیبا الفاظ کہہ دیے، یہ 7واں حصہ ہے۔ یہ ایک طرف تو یہ بدنی ہے، دوسری طرف وہ عملی ہے کہ وہ کچھ چھوٹی موٹی چیز آپ کی جو اس کی حج کے ارکان کی چھوٹی موٹی چیز رہ گئی، وہ کرنی تھی، وہ پہلے کر لی بعد میں کر لی، یا وہ رہ گئی، اس کا کفارہ وہ عملی دم ہے کہ اس کا آپ نے عملی دم دینا۔ صحیح۔ بہت بہت شکریہ زہیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، فرحانہ آپا ہمارے ساتھ موجود تھی، کئی معاملات کی وضاحت کی۔ ایک دفعہ پھر جو فلسفہ ہے حج کا، جو تبدیلی ہمارے اندر لانا چاہتا ہے حج کا رکن، حج کا فریضہ، اس پہ ہم نے گفتگو کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ سعادت تمام مسلمانوں کو دے اور آپ اپنے وسائل کے ساتھ، اپنی صحت کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ وہاں پہ پہنچیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دل بھر کر جس طرح آپ کا دل کرے اتنی عبادت آپ کر سکیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہ جتنے کئی دفعہ کہا یہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے ارادہ باندھ لیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ غیبی مدد ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب میسر کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے اسباب بنائے۔ اگر آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، یہ جو دن ہیں یہ بہت زیادہ فضیلت کے دن ہیں۔ اس میں صرف اور صرف مجھے پتہ ہے اس وقت میں یہاں پہ موجود نہیں ہوں، لیکن بینگ اے پاکستانی آئی نو کہ اس وقت آپ کو مختلف بکرا منڈی کے اور اس کے ریٹس پتہ چل رہے ہوں گے اور کہا جا رہا ہوگا کہ بکرا اتنا مہنگا ہو گیا اور اس نے سب سے بڑا بیل خرید لیا ہے۔ یہ تمام وہ دنیاوی چیزیں ہیں جس کو ایک طرح سے اس کا فلسفہ اپنے ذہن میں جب آپ لے کے آئیں گے، so you'll realize why do we go through these rituals. so اس کے why پہ، اس کے ایسنس پہ رہنا بہت ضروری ہے۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے عید الاضحیٰ کے بعد ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خدا حافظ۔